الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. الحافظ گرامی صحیح مسلم کی روایت ہے، عن جابر قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رقاء. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا رقیہ سے. فجاء عمرو بن حزم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آل عمر سے جو ہے نا آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں. فقالوا، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہ کانت عندنا رقیۃ، ہمارے ہاں ایک دم تھا، نرقی بہا من العقرب، جب بچھو کاٹتا تھا تو اس سے ہم وہ دم کرتے تھے. انہ کا نہیتا نہیں رقا یا رقیہ، آپ نے اب دم کرنے سے منع کر دیا. قالا، پھر جو ہے نا فارضوہا علیہ، وہ دم جو تھا انہوں نے نبی علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دم سنا. فقالا، اور پھر فرمایا، مارا باسم، میں نے اس میں کوئی غلط بات نہیں دیکھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. من استطاع منکم، تم میں سے جو چاہے، این ینفع اخاہ، کہ اپنے بھائی کا کوئی فائدہ کرے، یعنی اس کو اگر بچھو لڑا اس کو دم کرنا چاہتا ہے، فلیفعل ہو، تو وہ کر لے، اس کو دم کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صحابی عرض کرتا ہے کہ ہم دم کرتے تھے. یعنی یہ دم کا سلسلہ اسلام سے پہلے بھی تھا. اب نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، اور یہی صحابہ کا اور بعد کے لوگوں کا فرق ہے کہ وہ جو بات پہنچتی نا بس وہاں بریک لگا دیتے ہیں. ہم جو ہے نا پہلے تو بریک ہی نہیں لگاتے، اب بریک لگانے پہ آئیں نا، رکنے پہ آئیں، چین چان 100 سوال کرتے ہیں، پھر جا کر کہیں رکنے کا نام لیتے ہیں، ورنہ نہیں لیتے. صحابہ کا یہی امتیاز تھا، ادھر بات پہنچی ادھر فوراً رک بس. اب اگر عرض ضرور کیا کہ جی ایک دم تھا ہمارے یہاں چلتا بچھو کا، آپ نے منع کر دیا، تو اب کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو. جب پڑھ کر سنایا اور آپ نے سنا تو دیکھا کہ اس میں کوئی کفریہ شرکیہ بات نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ بھئی اب اگر اپنے بھائی کا فائدہ کرنا چاہتے ہو تو فائدہ کر لو. اسی طرح مسلم کی ایک اور روایت ہے، عن عوف بن مالک الاشجعی. عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں، کننا نرقی فی الجاہلیہ، جہالت والا دور جو تھا نا اسلام سے پہلے، اس کو دور جاہلیت کہتے ہیں، کہ اس دور میں ہم دم کیا کرتے تھے. فقلنا یا رسول اللہ، پھر ہم نے عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تری فی ذالک، اب آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بار بار یہ بات نا ذہن میں آتی ہے کہ دیکھیں وہ لوگ ایک دین پہ تھے، ایک طور طریقے پہ تھے، رسم و رواج پہ تھے، دم درود پہ تھے. اسلام آیا ہر بات پہ پوچھ رہے ہیں یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے.
اور ہمارے یہاں کیا جی ہماری برادری کا ہمارے علاقے کا یہ رواج ہے، یہ رسم ہے، ہماری دادی ایسے کرتی تھی، نانی ایسے کرتی تھی، وہ ہمارا دین ہمارے گلے سے اترتا ہی نہیں، جان ہی نہیں چھوڑتا۔ اور صحابہ کا یہی فرق تھا کہ ہر بات جو پہلی تھی اس کے بارے میں نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کہیں ہمارے دلوں میں بھی یہ سوچ پیدا کر دے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب ہر کام جو ہے میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھ کر کرنا ہے، آپ اجازت دیں گے کریں گے، نہیں اجازت دیں گے چھوڑ دیں گے، اللہ خیر صلی اللہ، دین اس کا نام ہے۔ تو یہ دیکھ لیں جتنی حدیث مرضی پڑھ لیں، ہر ایک میں یہی رنگ صحابہ کا نظر آئے گا کہ ہم دور جاہلیت میں یہ دم درود کرتے تھے۔ فقلنا یا رسول اللہ کیف تری فی ذالک، اب آپ فرمائیں کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ رضو علیہ رکعکم، ہاں بھی اپنا دم ذرا مجھے سناؤ نا۔ جب وہ سنا نبی علیہ السلام نے لا باس بالرقاء، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ایسے دم میں کوئی حرج نہیں، ما لم یکن فیہ شرکن، اس میں شرک نہیں، شرکیہ کلمہ کوئی نہیں، شرکیہ کوئی معاملہ نہیں ہے، تو وہ ایسا دم میں کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کی اجازت دے دی۔ اب یہ روایتیں اور اس قسم کی بہت سی اور بھی روایتیں موجود ہیں، لیکن وقت کی مجبوری ہوتی ہے، ہمیشہ اس کے محدود سا جو ہے نا معاملہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اب یہ صحیح روایت ہے مسلم شریف کی، دو روایتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ دم کرنا جائز ہے، ما لم یکن فیہ شرکن، شرط کیا ہے اس میں شرک نہ ہو، کرنے والا مشرک نہ ہو، اس کی بات جو اس میں شرکیہ کوئی بات نہ ہو، جو اس نے آگے کرنے کے لیے آپ کو کہا ہے وہ کوئی شرکیہ عمل نہ ہو، ٹوٹلی بالکل شرک سے پاک معاملہ ہے، پھر کوئی حرج نہیں۔ یہ اس شرط کے ساتھ اب ہوتا کیا ہے کہ آدھی بات جو ہے نا وہ لے لی جاتی ہے، آدھی چھوڑ او جی مولوی نے دم جائز قرار دیتا، مولوی نے جی تویج بھی جائز قرار دے دیتا، اب جو شرط ہے ساتھ وہ چھوڑ دیں گے۔ بات پوری سنیں دھیان سے، پوری سمجھیں، پوری بیان کریں، پوری اپنائیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ شرط کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ نماز ہماری اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے وضو کرنا ہوتا کہ نہیں؟ اگر وضو نہیں تو نماز نہیں۔ وضو کیا ہے؟ شرط ہے۔ اصول فقہ کا یہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط، پیچھے اگر وضو نہیں ہے نا آگے آپ کی نماز نہیں۔ تو جس چیز کے ساتھ جو بات کی شرط لگائی ہے شریعت نے، اس شرط کو ساتھ رکھنا ہے ہم نے۔ تو شرط کیا لگائی ہے؟ ما لم یکن فیہ شرکن، اگر کسی دم میں شرک نہیں تو اس دم کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پتہ کیسے چلے گا؟ کرنے والا مشرک نہیں ہے، موحد ہے، اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن معذرت کے ساتھ میں ایک ایسے موحد کو بھی جانتا ہوں، بہت بڑا موحد کا نام تھا، لیکن اب میں کان کو ہاتھ لگاتا ہوں جب میں سنتا ہوں اس کے کرتوت کو، اس نے جادو وغیرہ کے سارے سلسلے شروع کر دیے، بزنس چل گیا، دم درود اس کا چل گیا، اب وہ اس کے ساتھ ہی نا جی پتہ نہیں کیا گیا، اوٹ پٹانگ جو ہے نا وہ جو شریعت میں حرام ہے، کفر ہے، باطل ہے، وہ بھی سارے کر رہے ہیں حضرت صاحب ماشاءاللہ۔ اللہ معاف کرے، یہ جو دنیا کی محبت ہے، لالچ ہے، اس میں بندے جو ہے نا وہ پٹڑی سے اکھڑ جاتے ہیں، اس سے خیر مانگا کریں، یا اللہ ٹکانے رکھنا، خیر پہ رکھنا، جہاں تک ہدایت ہے وہاں رکھنا، ہدایت سے آگے نہ جاؤں میں، جہاں بے ہدایتی گمراہی شروع ہوتی ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ دم کرنے والا موحد ہے، تو اس کے عقیدے میں، باتوں میں، کاموں میں شرک تو نہیں، نام نہاد موحد رہا ہو، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ ادھر موحد بھی شمار ہوتا ہے اور ادھر وہ سارے حرام والے، باطل والے، جادو والے جو کام ہیں وہ کر رہا ہے۔ پہلے دم کرتا تھا، بہت قرآن پڑھتا تھا، بہرحال پھر جو اس نے آپ کو لکھ کر دیا ہے اس کے بارے میں بھی یقین ہو، یا پڑھ کر اس نے جو ہے کرنا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ بندہ جو ہے شرکیہ دم نہیں کرتا، پھر اسے دم کروا لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ایک وہ طریقہ ہے جو ہماری زندگی میں بعض اوقات اس کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے۔ عربی میں کہتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادھا، ہر شے جو ہے نا اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اب دن کی قدر رات سے، رات کی قدر دن سے، صحت کی قدر ہوتی ہے بیماری سے، اس کی ضد ہے نا، جب بیماری آتی ہے پھر قدر ہوتی ہے، اچھا صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اور جس نے یہ کہا نا 1000 تندرستی 1000 نعمت ہے، تھوڑا کہا ہے، اس وقت 1000 پتہ نہیں کتنی بڑی گنتی ہوگی، آج یہ گنتی بہت تھوڑی ہے، کیوں؟
جو بیمار ہے ان سے پوچھیں کہ ان کے لمحے کس طرح بسر ہوتے ہیں۔ تکلیف الگ ہے، خرچے بے تحاشا الگ ہیں، پریشانی بے تحاشا الگ ہے، تو اس کے بعد جب صحت کی باری آتی ہے تو پھر بڑی قدر ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دونوں سلسلے ساتھ ساتھ چلاتا ہے زندگی میں۔ ہم دیکھتے ہیں خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، دکھ تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے، اور اسی طرح اللہ دے کر بھی کبھی آزماتا ہے، بہت دولت ہوتی ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، فقیری آ گئی اس طرح کبھی اولاد دے دی، کبھی لے لی، اللہ حاضر قیاس، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اسی طرح اس زندگی کا ایک لازمہ، ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ صحت بھی ہے، صحت کے ساتھ بیماری کا معاملہ بھی ہے، اور ہم میں سے ہر بندہ تقریباً کبھی نہ کبھی کسی سٹیج پہ بیماری کو فیس کرتا ہے۔ اب بیماری سے جان چھڑانے کے پہلے، اسلام سے پہلے کے بھی طریقے چلے آ رہے ہیں اور اسلام میں بھی چلے آ رہے ہیں۔ ان مختلف طریقوں میں ایک طریقہ یہ تھا دم والا، کہ دم کرتے تھے، اس سے بندے کو فائدہ ہو جاتا تھا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرط کیا لگا دی کہ بھئی شرکیہ نہ ہو، پھر خیر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن جو ہے نا، اس کو شفا کہا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس قرآن میں جو کچھ ہم نازل کر رہے ہیں یہ شفا ہے، جو آپ کے سینے کے روگ ہیں ان کا بھی، اور صرف سینے کے روگ نہیں، ظاہری جو آپ کے روگ ہیں نا، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کے لیے بھی یہ قرآن شفا ہے۔ قرآن پر جس نے ایمان لانے کا اعلان کیا ہے، اس کا قرآن کے جتنے خصائص ہیں، قرآن کی جو خوبیاں ہیں، ان پر بھی ایمان ہونا شرط ہے کہ پہلے حرف سے آخری حرف تک اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، جس طرح نازل کیا تھا اوپر سے، اسی طرح آج تک، صرف نبی علیہ السلام تک نہیں، آج تک زیر زبر نقطے کے فرق کے بغیر چلا آ رہا ہے۔ لا ریب فی، شک کی کوئی قسم دل دماغ میں اگر آئے، وہ قرآن کے لیے نہیں ماننی، باقی جہاں مرضی مانتے پھریں، قرآن کے لیے نہیں ماننی۔ تو اس قسم کا ایمان جو ہے، تو اسی ایمان میں یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، اللہ کا کلام ہے، مرض بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ سے شفا، اس طرح اللہ کے کلام میں بھی شفا ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اب اللہ سے شفا کی درخواست کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ شفا دے دے، تندرستی دے دے، بیماری آ گئی یہ وہ۔ تو اسی طرح اگر اللہ کے کلام سے، قرآن مجید سے بندہ شفا طلب کرے تو یہ کس سے ہے؟ یہ کلام اللہ کا ہے، یہ اللہ سے ہی ہے معاملہ، یہ بھی کسی غیر سے نہیں ہے، لہذا یہ بھی بالکل جائز ہے، صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لیں، کتاب الطب 97 کتابیں ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی کتابیں اگر ہو نا، کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، طہارت، فلاں فلاں فلاں، تو 97 کتابیں ہیں بخاری میں، ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے کتاب الطب، طب کی باتیں ہیں اس کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بیان ہوئی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ جمع کی ہیں۔ اس میں ایک باب ہے، باب الرقیٰ بالقرآن والمعوذات، قرآن مجید کے ساتھ، اور اعوذ باللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جو معوذات ہیں ان سے دم درود کرنا، یہ باب باندھا ہے امام بخاری نے۔ کیوں باندھا ہے؟ کہ حدیث میں گنجائش ہے، تو حدیثوں کے تحت جو باب باندھتا ہے مناسب، وہ امام بخاری باندھتے ہیں۔ اور صرف امام بخاری نے یہ اکیلے باب نہیں باندھا، امام مسلم، ترمذی، نسائی، جو بھی حدیث کی مرضی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں آپ کو یہ کتاب الطب، طب کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ ملیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طب کی باتیں جو ہیں یہ بھی منقول ہیں۔ بلکہ بڑی مشہور کتاب ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی طب نبوی، پچھلے دنوں تو میں نے پہلی دفعہ برحال فیس بک پہ دیکھا تھا، پھر منگوائی بھی ہے، امام زاہبی کی بھی طب نبوی ہے، اور یہ ہمارے بڑے مشہور ڈاکٹر تھے خالد غزنوی، ان کی طب نبوی پہ بہت سی کتابیں ہیں، یعنی یہ ایک پورا ایک الگ چیپٹر ہے، الگ بحث ہے۔ بات یہ ہے کہ طب کی شکل میں بھی، دعاؤں کی شکل میں بھی، وہ دعا حکیم سے ہو، ڈاکٹر سے ہو، ہومیوں سے ہو، جس سے مرضی ہو، وہ علاج کروانا بھی اپنی جگہ پر جائز ہے۔ جس طرح بیماری کا علاج دم سے جائز ہے، وہ صحیح روایتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ دوسری شکل ہمارے پاس علاج کی کیا ہے؟ دعا کی شکل میں۔ اگر کوئی کروانا چاہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سنت سے ہٹ کر رہا ہے، دین کی مخالفت کر رہا ہے، نہیں، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ بعض دفعہ نا الجھن ہو جاتی بات سمجھن میں، ان الحکم الا للہ،
حکم اللہ کے لیے ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی۔ اب اس بات کو بعض یہ سمجھتے ہیں پیو دی بھی نہیں مانتے، نہیں ماننی، اللہ نے کہا نہیں کسی کی نہیں ماننی، بڑے کی نہیں ماننی۔ اللہ کے بندو ہم باپ کی مانتے ہیں، بڑے کی مانتی ہے، جس کی وہ بھی اللہ کے کہنے پہ مانتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کہا ہے وبالوالدین احسانا، تو یہ اللہ کے کہنے پر ہم مان رہے ہیں۔ یہ جو ہے دعا وغیرہ کا معاملہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے۔ اللہ کے نبی بھی اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، سب کچھ جو بھی ہوتا تھا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ وحی کے تحت ہوتا تھا۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ علاج وغیرہ بھی جائز ہے، دم بھی جائز ہے، بلکہ دم کا معاملہ تو دم سے آگے دم پر اجرت یہ بھی جائز ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، صحابہ گئے تھے ایک قوم کی طرف، انہیں کہا کہ بھئی ہم مسافر لوگوں کو روٹی چھوٹی دے دو، انہوں نے کہا نہیں کوئی روٹی نہیں۔ اچھا انہوں نے وہاں ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئے، بھی اب رات پڑ رہی ہے، جانا کہاں ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد سردار کو وہ سانپ نے کاٹ لیا، پھر آئے بھاگے یار وہ درویش ہیں ان کے پاس جاتے ہیں شاید کو دم وغیرہ کر دیں، انہوں نے دم کیا، اللہ نے حرام دے دیا، لیکن انہوں نے طے کیا تھا بکریاں کتنی، ایک روایت میں 30 ہے، ایک میں 40، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کیا، اللہ نے حرام دے دیا، بکریاں لے کر آ گئے۔ پھر صحابہ کی احتیاط بار بار دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی ہمارے لیے نا نمونہ ٹھہرائی ہے۔ اب وہ بکریاں ہاتھ میں ہیں لیکن ان کو ذبح نہیں کر رہے، تقسیم نہیں کر رہے کہ یار یہ تو ہم نے کام خود ہی کیا ہے، نبی علیہ السلام کو جا کر بتائیں گے، پوچھیں گے، پھر کریں گے۔ یہ احتیاط تھی ان کی، ہر بات کی مور نبی علیہ السلام سے لگواتے تھے۔ آئے واپس سفر سے، نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اس طرح ہوا، تو آپ نے پوچھا کیا کیا؟ کہنے لگے جی میں نے الحمد پڑھ کر دم کیا تھا۔ پیچھے قرآن پر ایمان تھا۔ قرآن پر ایمان کیا ہے؟ ایک طرف قرآن اللہ کی کتاب ہے، دوسری طرف یہ قرآن شفا ہے، ایمان کی بات ہے۔ ایمان تھا، اسی ایمان کے تحت انہوں نے الحمد شریف پڑھ کر دم کیا، اللہ نے شفا دے دی۔ اور اگر کوئی بندہ آج بھی اس ایمان کے ساتھ اپنا وظیفہ بنا لے، مثلا صبح کی نماز کے بعد 7 دفعہ جو ہے نا الحمد شریف پکا کر لے شام کے بعد، تو انشاءاللہ نیکی کرنا بڑا مسئلہ ہے، نیکی کو حفاظت اس سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن بعض اوقات تعلیم کی خاطر ایسی چیزیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ میرا ذاتی عمل ہے، بڑی مدتوں سے کریں، انشاءاللہ دیکھیں گے آپ اس کی برکتیں، جگہ جگہ آپ دیکھیں گے برکتیں۔ یہ قرآن ہے، یہ کسی مولوی کا کوئی اپنا گڑھا ہوا وظیفہ نہیں۔ یہ درود ماہی، درود تا، درود نو لکھی، پتہ نہیں کہاں کیا کیا نام ہے، کہاں کہاں سے گڑھے گئے ہیں، کوئی پیچھے شریعت میں دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارے پاس صحابہ کی دلیل ہے، صحابہ نے عمل کیا ہے، نبی علیہ السلام نے اس پہ مہر لگائی ہے۔ بکریوں کی بات ہوئی جی اس طرح ہم نے کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ بکریاں تمہارے لیے حلال ہیں، خود لی سہمن، میرا حصہ بھی رکھنا۔ اگر ناجائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے جاؤ بکریاں واپس کر کے آؤ، تقسیم نہیں کرنی۔ الٹا کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی حصہ نکالو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر دم پر کوئی اجرت لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ پیچھے حدیث پہلی جو ہم نے سنی ہے اس میں کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا فائدہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اللہ نے جن کو دم کی توفیق دی ہے، جن کے دم میں برکت ہے، خدا را اپنا پیٹ اپنی تجوری بھرنے کی کوشش میں نہ رہا کریں کہ میرا پیٹ بھر جائے، میری تجوری بھر جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے۔ غریب بندہ سامنے بیچارہ بیٹھا، اس کے پاس تو 5 روپے نہیں، یہ کہتا دے 500 پھر دم کروں گا، دے 500 پھر نہ۔ خدا را یہ ہاتھ جو ہے نا ہولا رکھے۔ اگر کوئی مالدار ہے تو لے لے، کوئی حرج نہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ان کو تھوڑے پیسوں سے آرام بھی نہیں آتا۔ لیکن غریب پہ ترس کھایا کریں، غریب پہ ترس کھایا کریں، غریب کا خیال کیا کریں۔ یہی وہ غریب لوگ ہیں جو آپ کو دل سے دعا دیتے ہیں، یہی وہ غریب لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، ان کمزوروں کو تو اللہ دیتا ہے۔ میں دیکھوں کہ میرے یہ جو نادر مفلس بندے ہیں ان کے حوالے سے اس کا رویہ کیا ہے۔ رب نے نہیں دیتا میں کیوں دوں؟ جس رب نے اس کو نہیں دیا وہ تمہیں جو دیا وہ واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ ڈرا کرو اس برے وقت سے، اس لیے اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ تمہارا امتحان کیا رکھا ہے جس کو دیا ہے، کہ تیرا اب رویہ کیا ہے دینے والے کی محبت میں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مال کی محبت بڑھ گیا یا دینے والے مال کے جو دینے والا اس کی محبت غالب ہے؟ اگر اس کی محبت غالب ہے تو پھر اس کے بندے ہی اس کی مخلوق ہیں۔ اس مخلوق پہ ترس کھایا کرو، جہاں جو گنجائش ہو، ضرورت ہو ضرور۔ کفن کسی کے بھی جیب نہیں ہے، خالی آئے تھے دنیا میں خالی جانا ہے، وہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے۔
ہاں جو اس طرح کا صدقہ خیرات کر لیں گے، نیکی کر لیں گے، وہی کام ہمارے آنا، باقی تو پیچھے وارثوں نے اڑانے، عیاشیاں کرنی ہیں، مفت میں مال ملنا، ان کو کیا قدر ہوگی۔ بہرحال اب اس پہ جو ہے نا بعض لوگ جو ہے نا وہ بے تحاشا کھال ادھیڑنے والی اجرت مانگتے ہیں، وہ ان کا ظلم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی دم جائز ہی نہیں۔ ہمارے یہاں رویے جو ہے نا انتہا پسندی کے ہیں۔ اب تجارت جائز ہے، قرآن بھی کہتا ہے، نبی علیہ السلام کی اپنی سیرت بھی ہے، تعلیمات بھی ہیں، ساری ہیں۔ اب جو تاجر التاجر الصادق الامین، جو سچا تاجر ہے، امانت دار تاجر ہے، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اس کا درجہ ہوگا کہ نہیں؟ یعنی اچھے پیمانوں پر تجارت کرنے کا صلہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، لیکن یہی بازار میں بیٹھا بندہ تاجر ہے لیکن دھوکھے باز ہے، دھوکھے باز ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا میرا نہیں، میرا ساتھی نہیں، میرا سبق ہی نہیں ہے، میری سیرت ہی نہیں ہے، میں نے ایسا راستہ دکھایا ہی نہیں ہے۔ اب اس ایک ہی غلطی کی وجہ سے، غلط رویے کی وجہ سے کیا تجارت نجائز ٹھہرا دیں کہ جی فلاں دھوکہ دیتا ہے، یہ مولوی بھی ہے، داڑھی والا ہے، حاجی ہے، فلاں ہے، یہ دھوکہ کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، لہٰذا تجارت جائز نہیں۔ یہ انتہا پسندی ہے۔ اسے کہیں کہ بھائی تو خود تو بدنام ہو ہی رہا، تیری وجہ سے دین بھی بدنام ہوتا ہے، لہٰذا کمانے کے لیے ہر بندہ تجارت کرتا ہے، لیکن بڑا سادہ سا اصول کہ جتنا ادھر بیٹھ کر گاہ کی صاحب میں بیٹھ کر تو دینے کو تیار ہے نا، اتنا لے لیا کر، اللہ خیر صلاح۔ بہرحال بعض لوگوں کے غلط رویے سے ہم جو ہے نا بالکل انتہا پہ چلے جاتے ہیں، وہ جی جائز ہی نہیں، چھڈو جی مولویوں دا انہاں دے دم درود والے نے بیڑا ہی گھر کر چھڑیا۔ یہ کہ حدیثیں ہیں آپ کے سامنے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، اعلیٰ درجے کی صحیح روایتیں موجود ہیں، تو پھر جس کی غلطی ہے وہ غلطی ضرور مانیں، اس کی اصلاح کی کوشش کریں، لیکن شریعت بدلنے کے چکر میں نہ پڑیں کہ جب شریعت ہی بدل دے، جو شریعت نے بات جائز رکھی ہے اس کو ناجائز ٹھہرا دے۔ یہ نہیں، جائز ہے، جس حد تک جائز ہے تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر کوئی دم وغیرہ کے بدلے میں پیسے وغیرہ جو ہے وہ مانگتا ہے، مناسب مانگتا ہے، یا آپ اس کو دے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اس میں بھی یہ ثابت ہو رہا ہے سارا کچھ اس میں۔ اب اس میں ایک تیسرا رویہ ہے، ایک دم کا، بیماری دکھ تکلیف میں، ایک علاج کا، ایک تیسرا رویہ بھی ہے، اور وہ رویہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اعلیٰ ایمان نصیب کیا ہے نا کہ وہ بندہ سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس جہان میں تو پتا جو ہے نا وہ بھی اپنے آپ نہیں گرتا، وما تسقط من ورقۃ، کوئی پتا جو ہے نا وہ بھی اپنے آپ نہیں گرتا، پیچھے اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ بیماری آئی ہے تو اللہ کی مشیت کے تحت آئی ہے کہ اللہ نے میرا بیماری کے ذریعے امتحان لینے کا پروگرام بنایا ہے، اس بیماری سے نکالنا وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے آیت پڑھی، ان کی بات اس آیت میں بیان ہوئی ہے، جو آیت آپ کے سامنے شروع میں پڑھی گئی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر دیتا ہے، حکیم دیتا ہے، فلاں دم والا دیتا ہے؟ نہیں، یہ سبب ہیں، بہانے ہیں، شفا حقیقی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جو بھی بیماری آ گئی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، ظاہری ہے، باطنی اندر ہے یا سامنے وجود کے ہے، ڈاکٹروں کے ہاں قابل علاج ہے یا لا قابل علاج ہے، نہیں ہو سکتا علاج ہی، بس لے جاؤ مریض کو، بس اب اس کے بیچارے کے سانس ہے وہ پورے کرے گا، یہ ڈاکٹر کہہ سکتا ہے، اللہ نہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جہاں اللہ کی قدرت بے بس ہو جائے، اللہ بے بس ہو جائے، ایسے اللہ کو ہم مانتے ہی نہیں۔ یہ ڈاکٹر ہیں اس قسم کی باتیں کرتے، اللہ کو جب تک منظور ہے آرام آئے گا، یقیناً آئے گا، ان کے ہاں بے شک لا علاج مرضے ہوں۔ قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ اب اس بات پر بعض اللہ والے ایسے، ان کا ایمان اتنا پختہ کہتے ہیں جب بیماری آئی اس کی مشیت سے ہے، علاج دعا اس سے آرام وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے پاس ہے، تو میں کیوں جاؤں ڈاکٹر کے پاس، میں کیوں کرواؤں دم؟ نہ وہ دم کرواتے ہیں، نہ وہ دوا لیتے ہیں، نہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے نہیں جاتے وہ کسی کے پاس، ان کا اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ وَهُمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے نہ وہ داغتے ہیں، نہ وہ دم کرواتے ہیں، نہ وہ علاج کرواتے ہیں۔ تو یہ ایک تیسری قسم کے لوگ ہیں جو کہ بہت ہی اعلیٰ درجے والے ہیں۔ کتنے اعلیٰ درجے والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب،
70,000 بندے میری امت میں سے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ مسلم شریف کی بالکل صحیح روایت ہے۔ قالوا ومن هم یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش قسمت ہے جن کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، اور اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ حساب کے کولو میں نہ ہمیں ڈالنا۔ من نوقش عذب، جس کا حساب شروع ہو گیا وہ مارا گیا، حساب نہیں ہم دے سکتے، بس اب کے فضل رحمت کرم اس کی امید رکھے، اسی کے طلبگار رہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی سبق دیتے تھے ہمیں، لولا ان تغمدنی اللہ برحمتہ، یہ ہمارے لیے آپ کا سبق کہ اللہ کے فضل کے بغیر کسی کا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ مہاراج 70,000 بندے، تو صحابہ نے بڑے حیران ہو کر پوچھا کون ہیں وہ لوگ؟ ہم الذین لا یکتبون ولا یسترقون، وہ لوگ ہیں نہ وہ داغتے ہیں نہ وہ دم وغیرہ کرواتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، آج بھی ہیں اللہ والے، وہ اچھا یار اس مرض کا کتنا خرچ آئے گا، 50,000 1 لاکھ، وہ صدقہ کر دیتے ہیں، نہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نہ علاج کرواتے ہیں، توکل اپنے رب پر رکھ کر بیٹھے ہوئے، اور اللہ ان کو شفا دیتا ہے، وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایمان کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، ہر ایک اس درجے پہ نہیں چڑھ سکتا۔ بہرحال ایک شکل یہ بھی ہے جس کے اندر ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو دکھائی دے گے دنیا میں کہ وہ دوا دارو کے چکر میں، ڈاکٹر حکیم کے پاس جانے کے چکر میں نہیں پڑتے، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ان کا رب ان کا مان توڑتا نہیں، ان کا مان جو ہے وہ توڑتا نہیں۔ معاملہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جیسا آپ کے ساتھ اللہ کا تعلق ہوگا نا، اللہ آپ کے ساتھ اس سے بڑھ کر کرے گا۔ آپ جاتے ہیں نا پیدل، اللہ کہتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں، دوڑ کر آتا ہے۔ آپ ادھر پکارتے ہیں اللہ کو، اللہ آسمان دنیا پر آ کر پکار رہا ہوتا ہے پچھلے پیر، آؤ حل میں مسترزقن حل میں مستشفن، ہے کوئی روزیہ مانگنے والا، ہے کوئی شفا طلب کرنے والا، آؤ میں تمہارے سارے دکھڑے سننے والا ہوں، تمہارے دکھ درد دور کرنے والا ہوں۔ بہرحال یہ بھی ایک عزیمت کا راستہ ہے۔ تیسری شکل یہ ہے، دم کروا لیا، دکھ آیا، تکلیف آئی، کوئی حرج نہیں، دعا لے لی، علاج کروا لیا، کوئی حرج نہیں۔ تیسری شکل کہ اللہ کے بھروسے پر بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کی مشیت سے دکھ تکلیف بیماری آئی ہے، اسی کی طرف سے جانی ہے، لہذا میں اسی کے ساتھ ہی اپنا معاملہ رکھتا ہوں، میں نہیں جاتا کہ ادھر ادھر کسی طرف بھی نہیں جا رہا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو جانے والا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے تو ہم کہیں نہیں تو غلط ہے، اس کو غلط نہیں کہہ سکتے ہم۔ ایک آیا، اس نے 2 نفل پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، 6 پڑھ لیے، 8 پڑھ لیے، جمعہ شروع ہونے سے پہلے۔ ایک آیا وہ بیٹھ گیا، جو بیٹھا ہے وہ ثواب سے محروم ہے، گناہ گار نہیں۔ جس نے جتنے نفل پڑھے اتنا اسے ثواب کما لیا۔ اب یہ کہ نہیں جی تو نے نفل نہیں پڑھے تو گناہ گار ہے، اس قسم کے فتوی بازی کا معاملہ جو ہے نا وہ ہے ہمارے ہاں ہر جگہ پہ۔ اب ادھر جی دیکھو جی اتنی فضیلت ہے، 70,000 وغیرہ صاحب کے، اب جو علاج کرواتا ہے وہ سنت سے ہٹ کر ہے، وہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے، یہ وہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ بھی اللہ نے راستہ دکھایا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میری مخلوق میں سارے صاحب عزیمت نہیں ہوتے، مشکل گھڑی میں ڈٹ جانے والے نہیں ہوتے۔ کچھ بندے جو ہیں نا مشکل گھڑی میں کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، جان جاتی ہے جائے کوئی پرواہ نہیں۔ کچھ ہوتے ہیں کہ اس طرح جان بچ جائے، میرے اور آپ جیسے کمزور ایمان والے۔ تو بہرحال اگر کوئی علاج کرواتا ہے وہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں شرعی طور پہ، دام کرواتا ہے وہ بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی اعلیٰ راستہ اختیار کرتا ہے عزیمت کا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں جی ایک تیسری شکل ہے، اور وہ کیا ہے کہ تعویذ وغیرہ یہ لوگ کروا لیتے ہیں۔ اور یہ بات کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ 2-3 جمعے پہلے میں نے نا اپنے خطبے کے دوران ایک بات کی تھی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، اپنی بیوی کے دیکھا کہ اس کے ادھر تھا کوئی تعویذ وغیرہ، تو زور سے کھینچ کر کہنے لگے کہ عبداللہ کا گھرانہ جو وہ شرک سے پاک ہے، لہٰذا انہوں نے یہ تعویذ وغیرہ کا معاملہ سے کاٹ کر پھینک دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حدیثیں بھی ہیں، من اللہ کا تمیمۃ فقط اشرکا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، جس نے تعویذ لٹکایا فقط وکل الیہ، وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس قسم کی حدیثوں کی وجہ سے بعض لوگ، بعض اہل علم، بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ تعویذ کو ناجائز سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حقیقت ہے نا اس کو غور کرنے کی میں نے دعوت دی تھی، اور وہ دعوت کیا تھی
کہ جو شرکیہ تویز ہے وہ شرکیہ ہے قطعاً ہم اس کا دفاع نہیں کریں گے، اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے کہ نہیں خیر کوئی بات نہیں، بے شک نام نہاد موحد ہی وہ شرکیہ کام کر رہا پھر بھی شرک ہے، شرک ہے بس۔ تویز کے اندر اگر شرک کی بو ہے، عبارت آپ کو مل گئی، اس نے کام بتا دیا کہ وہ جی وہ سور کی چربی اور رات کو کھڑے ہونا ہے دریا میں اور یہ کر رہے ہیں، سب بیہودہ کام ہے، غلط ہے، نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی شرکیہ چیز نہیں، جس طرح کہ نبی علیہ السلام کے سامنے صحابی نے اگر عرض کیا کہ یہ ہم دم کرتے تھے، اور میں ذرا سناؤ نا اپنا دم سننے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ لا باس بھائی، کوئی حد نہیں اس میں، کر لو بھائی۔ یعنی اس میں شرک نہیں تھا، کفر نہیں تھا، کوئی غلط بات نہیں تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاس کر دیا۔ تو معیار وہی رہنا چاہیے جہاں کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، اللہ کی مخالفت نہ ہو رہی ہو، دین کی مخالفت نہ ہو رہی ہو۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر اس کو خام خواہ شرک کے درجے میں نہ لے جائیں۔ خدا را میں نے بس اتنی بات کی تھی، کسی دوست کو سمجھ آ گئی، کسی کو نہیں سمجھ آئی، اور 2-3 جمعے درمیان میں جو گزرے ہیں نا، ہر جمعے مجھے یہ پیغام ملتا تھا جی وہ آپ کی بات پہ یہ تبصرہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ چلے کچھ کوشش کرتے ہیں وضاحت کرنے کی، اگر کسی کے دل میں کوئی بات سمجھ آ جائے، بیٹھ جائے تو۔ بہرحال اب یہ جو معاملہ ہے نا جی، اس کے حوالے سے دیکھیں کہ کیا تعویذ کا معاملہ جو ہے نا وہ اسی قدر ہی سخت ہے کہ کوئی اس کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ یہ صحابی کا ذکر ہے، اور اپنا امام ترمذی جو ہے نا وہ اس کو بیان کرنے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صحابی جو تھے نا حضرت عبداللہ، وہ کیا کرتے تھے کہ بچے کے لیے جو بڑا ہوتا اس کو تو دم سکھا دیتے، اور جو بڑا نہ ہوتا اس کے لیے لے کر اس کے گلے میں ڈال دیتے۔ تو یہ روایت جو ہے اس کے اندر یہ صاف موجود ہے۔ اب اس روایت کو امام ترمذی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن ہے۔ میں نے بہت دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ حدیثوں کی 2 قسمیں، ایک ہے مقبول ایکسیپٹیبل جو ہم قبول کریں گے عقیدے میں بھی عمل میں بھی، ایک ہے مردود، نہ ایمان عقیدے میں ماننی ہے نہ عمل میں ماننی ہے۔ جو مقبول کیٹاگری ہے، قسم ہے، اس کے آگے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اعلیٰ قسم، اس کو صحیح کہتے ہیں، ایک ہے مقبول لیکن اس سے چھوٹی قسم، اس کو کہتے ہیں حسن۔ حسن روایت جو ہوتی ہے محدثین کے ہاں یہ بھی مقبول درجے میں ہے، قبول ہوگی، اس پر بھی عمل ہوگا، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اب امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہے نا وہ اس روایت کو حسن کہتے ہیں، ان کے بعد بہت سے محدثین جو ہیں اس کو حسن نہیں مانتے، ضعیف مانتے ہیں۔ اگر ایک بندہ بعد والے محدثین کی تحقیق پر، ان کے فتوے پر، ان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس روایت کو صحیح نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اس کی مرضی، کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ امام ترمذی رحمہ اللہ، کیونکہ پرانے محدث ہیں، وہ ہمارے سلف صالحین ہیں، سیاستہ لکھنے والے یہ لوگ ہیں، اب ان میں سے امام ترمذی ہیں، اگر ان کے فتوے پر، ان کی تحقیق پر عمل کر کے اس روایت کو حسن مان کر اگر اپنے دل دماغ میں اس کو جگہ دے دے کہ یہ تعویذ لکھنے کا عمل جو ہے وہ صحابہ سے ثابت ہے، تو میرے خیال میں اس کو بھی اپنے دل دماغ میں جگہ دینی چاہیے، رائے دینی چاہیے۔ میں نہیں مانتا لہذا جو مرضی ہو، میں کسی کی بھی نہیں مانتا، یہ رویہ صحیح نہیں بھی، میں اس بات کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، فلاں اس کو مانتا، کوئی حرج نہیں۔ دلیل پیچھے کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے، اور یہ دلیل جو ماننے والے ہیں ان کے پاس یہ دلیل موجود ہے کہ صحابی کا عمل ہے، اور امام ترمذی اس روایت کو حسن کہہ رہے ہیں، یعنی مقبول درجے کی روایت ہے۔ اگر آپ کا دل نہیں مانتا، نہ مانے، کوئی حرج نہیں، نہ ماننے والے میں تو پہلے عرض کر رہا ہوں موجود ہیں، لیکن جو ماننے والا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ روایت کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے، دوسری بات کہ اس میں شرک کوئی نہیں۔ شرک کس طرح نہیں؟ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کلام پڑھ کر دم کرنا سارے جائز مانتے ہیں، اگر اسی کلام کو لکھ کر گلے میں ڈال دیا اپنے بچے کے، مجنون کے، یا کسی کے بھی، تو کیا شرک والا معاملہ کون سا اس میں کہاں آ گیا؟ مجھے آج تک یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا۔ جو ہر تویز کو شرک کہتے ہیں نا، ان کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا کوئی خالی کاغذ گلے میں ڈالتا ہے، لٹکاتا ہے؟ نہیں، جب اس پہ لکھتے ہیں، اعتقاد ہمارا کاغذ پہ ہوتا ہے یا جو کچھ لکھا ہے اس پہ ہوتا ہے؟ جو کچھ اس میں ہم لکھتے ہیں اس پر اعتقاد ہوتا ہے۔ لکھا اس میں کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اللہ سے جس طرح شفا طلب کرنا جائز ہے، اسی طرح اللہ کے کلام سے، جس کلام کو اللہ خود شفا کہہ رہا ہے، زبانی حد تک آپ بھی مانتے ہیں، اگر زبانی سے آگے بڑھ کر کوئی بندہ اس کو لکھ کر
گلے میں ڈالنے کی حد تک مانتا ہے، تو اس میں شرک والی کون سی چیز آ گئی ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی آج تک۔ میں اس لیے ہمیشہ اس بارے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے رویے، اپنے رجحان شدت پسندی والے نہ بنائیں، انتہا پسندی والے نہ بنائیں، گنجائش رکھا کریں کہ میری یہ سوچ ہے، میں اس کو مانتا ہوں، فلاں کی یہ سوچ ہے، وہ اس کو مانتا ہے، لیکن اس سے پوچھ لیں تیرے پاس کوئی دلیل ہے آیت کی شکل میں، حدیث کی شکل میں؟ اگر وہ آپ کو آیت حدیث سنا دے، ساتھ کوئی صحیح ہونے کی، مقبول ہونے کی دلیل بھی دے دے، جس طرح میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ صحابی جو ہے اس کے عمل کو کہ وہ تویل لے کر بچوں کے گلوں میں ڈالتے تھے، امام ترمذی حسن کہہ رہے ہیں، اب ہمارے پاس صحابی کا عمل آ گیا، حسن درجے کی روایت آ گئی۔ اگر میں مانتا ہوں، آپ کا دل نہیں مانتا، آپ دوسری تحقیق پہ عمل کر لیں، میں جو مانتا ہوں مجھے بھی تھوڑا سا بونس دے دیں، رعایت دے دیں، آپ کی مہربانی۔ بس اتنی گزارش ہے کہ جو رویے ہیں ہمارے، ان کے اندر جو انتہا پسندی ہے ہر بات پر، وہ یہاں بھی دار آئی ہے، اور جو چیز شرک نہیں بنتی ہم اس کو بھی شرک بنانے پہ تلے ہوتے ہیں، جو چیز کفر نہیں بنتی۔ اب رات ہی دوست بیٹھے تھے، بات ہو رہی تھی، وہ جی جو کرامجی چومتا ہے نا، پتہ کیسے چومتا ہے؟ ایسے کرتا ہے، پھر ایسے کرتا ہے، پھر ایسے کرتا ہے، پھر ایسے کرتا ہے، اور یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ میں کہا میری 65 سال عمر ہو گئی ہے، پڑھنے لکھنے والی دنیا میں میں نے زندگی بسر کی ہے، ماسٹر ہوں، ماسٹر کا بیٹا ہوں، پڑھنے پڑھانے میں کتابوں میں میرا سارا دن بسر ہوتا ہے، اب بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی۔ میں زندگی میں پہلی بار یہ تیرا فلسفہ سن رہا ہوں، جس کا اٹھنا بیٹھنا پڑھنے پڑھانے میں ساری زندگی کا معاملہ ہے، اور جو میرا سادہ بھائی دیہات میں بیٹھا ہے، عقیدت محبت سے قرآن اس نے چوم لیا، اب تو نے اس چومنے کو سیدھا عیسائیوں سے جا ملایا ہے۔ خدا را کو ترس کھایا کرو، ترس کھایا کرو، ہر بات کو کھینچ تان کر وہ بدعت، وہ شرک، اور سے کفر، اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اس بیچارے کو میں کہ مجھے نہیں امید کہ 99% لوگوں کو یہ پتا ہو کہ یہ چومنے کا یہ انداز ہے عیسائیوں کا، اور میں اس کی نکالی کر رہا ہوں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا بیچاروں کو۔ تو اسی طرح ادھر بھی جو ہے نا جی معاملہ، اس کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ امام ترمذی جب اس کو مانتے ہیں تو پھر اس کو تھوڑا سا نہ تو اس پہ عقل کے گھوڑے دوڑانے مناسب ہیں، نہ علم کے ہتھوڑے چلانے جو ہے نا یہ مناسب ہے، اس کی بجائے نہ ہی اپنا ائمہ کی آراء وغیرہ، جی فلاں بزرگ فلاں محترم جو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا فلاں بزرگ، تو میں آپ کو 100 بزرگوں کے نام بتا سکتا ہوں۔ مثلا آپ کے گوجرے میں بھی ان کے عقیدت مند موجود ہیں، یہ سر بیٹھے ہیں نثار صاحب، ان کے محلے میں کوئی تھا بندہ، اس رات کو چیختا چلاتا تھا، سارا محلہ اس کی چیخوں پکار میں جاگ اٹھتا تھا۔ اب وہ حافظ بنیامین صاحب شیخ الحدیث تھے، اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے، ماموں بھائی کے شیخ الحدیث، انہوں نے ایک ڈنڈکا سا دم کر کے دیا تھا، جا جا کر سو ساری عمر یہی بتاتے ہیں کہ کبھی بعد میں تکلیف ہوئی نہیں تھی، اللہ والے تھے۔ بہت دفعہ میرے پاس گاؤں آئے، وہاں انہوں نے رات قیام بھی کیا، بہت ذکر اذکار کرتے تھے، اور وہ تویز بھی کرتے تھے، تویز بھی کرتے تھے۔ اب ان سے پوچھا جاتا تھا صاحب آپ تویز کیوں کرتے ہیں؟ جنگلی بیلٹ تھا تاندلے سے آگے، وہ براوا جو میں نہ کرے ساں تو مشرکاں کو جان گئے، میں نہ کرے ساں تو مشرکاں کو جان گئے۔ اب یہاں جو ہے نا فقہ کی دو چیزیں سامنے آتی ہیں، جو روکنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کو روکتے ہیں سد ذرائع کے طور پر، کہ اس سے آگے عقیدہ گمراہی کا شروع ہوتا ہے، پہلے تویز لیتا ہے، پھر وہ تویز والے پر اعتقاد بڑھ جاتا ہے، تویز پر بڑھ جاتا ہے، پیچھے جو شفا دینے والا وہ نکل جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے درمیان سے۔ ہونا کیا چاہیے کہ یہ جو تویز دیا ہے جس نے، اس کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں، یہ ایک ذریعہ ہے ڈاکٹر حکیم کی طرح، جو تویز ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے، شفا اصل میں اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر آپ کا عقیدہ اسی پر رہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے عقیدے میں یہ ہو کہ یہ فلاں ڈاکٹر فلاں حکیم جو ہے اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، اور یہ شرکیہ جملہ ہم میں سے اکثر کے منہ پہ ہوتا ہے، اکثر کی زبان پر ہوتا ہے، اور جی فلاں کو چلے جاؤ بڑی شفا ہوتے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں کوئی شفا نہیں، شفا ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں۔ عقیدہ یہ رکھنا ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ بہانہ ہے۔ آپ نے فیصل آباد جانا، آپ کے پاس ذریعہ ہے پیدل جانے کا، سائیکل پہ، موٹر سائیکل، کار، بس، فلاں فلاں، یہ سارے ذرائع ہوتے ہیں۔ یہ شفا تک پہنچنے کے ذریعے ان کو مانیں، ان کے ہاتھ میں شفا نہیں ماننی ہم نے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ماننی ہے، وہ آگے خیر جس کو ذریعے دینا چاہے دے دے، اس کی مرضی ہے۔ تو اسی طرح یہ معاملہ جو ہے تویز کے حوالے سے، کہ اگر تویز کے بعد اس کا اعتقاد تویز دینے والے پر اللہ کے مقابلے میں بڑھ گیا کہ شفا اس کے ہاتھ میں مارا گیا،
یہ تو ایک بہانہ تھا، اس کے ذریعے مجھے اللہ نے شفا کا راستہ جو ہے وہ دکھایا ہے، اور اللہ اپنی طرف سے شفا دینے والا، شفا اسی نے دینی ہے، اعتقاد ایمان یقین اسی پر رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر یہ ہو کہ یہ جو ہے نا بڑی پونجی سرکار ہے، ادھر جو ہے نا اس نے طبیع دیا اور یہ طبیع جو ہے نا یہ اب سب کچھ کر دے گا، تو یہ معاملے جو ہیں یہ تباہی والے ہیں۔ اس کی بجائے جہاں خیر ہے وہاں تک رہیں۔ اب جو روکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آنے والی تباہی ہے نا عقیدے کی، اس وجہ سے ہم روکتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں فقہ کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ اگر لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ کوئی کام کریں نا، کہ اگر میں نے نہ ان کو دم کر کے دیا، توید کر کے نہ دیا، یہ جو مشرک بیٹھے ہیں، گمراہ لوگ جو بیٹھے ہیں، سارا بدعتوں شرکوں کفر والا گند پھیلا رہے ہیں، یہ ان کے پاس جائیں گے۔ اب میں ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے کوشش نہ کروں، اس کو کہتے ہیں مصالح مرسلہ، لوگوں کی بھلائی کی خاطر، ان کو بڑی برائی سے بچانے کی خاطر۔ تو یہ سوچ جو ہے نا، اس کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ یہ کام کرتے تھے، لیکن سارے بزرگ کرتے پھرے، اگر پیچھے دلیل نہیں تو کوئی دلیل نہیں ہے ان بزرگوں کا عمل۔ ہمارے پاس پیچھے دلیل موجود ہے، صحابہ کا عمل جو ہے اس سے گنجائش موجود ہے، اس لیے اس حوالے سے یہ باتیں ساری عرض کی گئی ہیں آپ کے سامنے۔ اس لیے میں یہی گزارش کروں گا کہ جہاں شرکیہ معاملہ ہو ڈٹ کر اس کا انکار کریں، اور اگر شرکیہ معاملہ نہیں تو خدا را تھوڑی سی احتیاط کیا کریں، ہر ایک کو شرکیہ کہنے کی کوشش جو ہے نا وہ نہ کریں۔ اب اس میں دو روایتیں جو ہے نا جو اکثر بیان کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ من اللہ کا تمیمۃ فقط اشرکا، جس نے تمیمہ تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب یہ تمیمہ لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں اسلام سے پہلے بھی تھا، یہ اسلام کا ایجاد کردہ لفظ نہیں ہے۔ صحابی آ کر کہتا نہیں کہ دور جاہلیت میں ہم یہ تعویذ وغیرہ کرتے تھے، دم کرتے تھے، جاہلیت کا لفظ بول کر صحابی بات کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اسلام سے پہلے تھی۔ اب جب اسلام سے پہلے تھی اس وقت قرآن تھا؟ قرآن نہیں تھا، تو اس وقت جو تعویذ کے طور پہ چیزیں گلے میں لٹکائی جاتی تھی ان میں قرآن قطر نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کے مسنون دم دعا درود یہ دعائیں ہیں اس میں نہیں تھی، وہ ان کے اپنے تھے۔ یہ جو اپنے مونگے وغیرہ ہوتے ہیں، ہڈیاں ہوتی ہیں، سیپی ہوتی ہے، اس قسم کی وہ چیزیں تھیں، ان کے اوپر وہ کفریہ شرکیہ سلسلے تھے، وہ گلے میں لٹکاتے تھے۔ تمیمہ کہتے ہی اسے ہیں جس پر قرآن لکھا جائے اور اس کو گلے میں لٹکایا جائے۔ لغت کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، کسی جگہ پہ اس کو تمیمہ نہیں کہا گیا، کسی جگہ پہ اس کو تمیمہ نہیں کہا گیا۔ وہ تو چیز ہی پہلے کی ہے، اسلام سے پہلے کی پرانی چیز ہے، اس کا انکار ہے، ہم بھی انکار کرتے ہیں۔ جہاں رتی برابر کفر شرک ہوگا، نہیں جائز نہیں جائز نہیں جائز بانگے دوہل، میں ادھر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، جہاں کہیں میں کہنے کو تیار ہوں، لیکن اسی طرح جہاں شرک نہیں ہے اس کو شرکیہ بھی نہیں کہنا، بس اتنی بات ہے۔ اب اس حدیث کے تحت جو ہے نا لوگ جو ہے نا فوراً فتویٰ لگا، دیکھو جی نبی علیہ السلام نے کہا جس نے تعویذ لٹکایا وہ جیسا مرضی ہو، وہ جیسا مرضی ہو، جو بس شرک ہے شرک ہے۔ یا پھر من تعلق شیئا وکل علیہ، جس نے کوئی بھی شے لٹکائی اب وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ معاملہ پتہ کیا ہے؟ یہ وہی معاملہ ہے جس طرح حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ میں ہوں، آپ ہیں، ہم میں سے کسی جگہ پر بد عہدی ہو گئی، جو عہد معاہدہ کیا تھا پورا نہیں کر سکے، کیا ہم اسلام سے نکل گئے؟ ہمارا دین گیا؟ حدیث کے لفظ یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح ترجمے کریں گے اور ان ترجموں پر اتنا اصرار کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں۔ اگر کسی بندے نے امانت میں خیانت کر دی، کیا وہ دین سے نکل گیا؟ کافر ہو گیا؟ اب بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے، وراثت بھی گئی، سب کچھ گیا؟ کوئی بھی نہیں فتویٰ دے گا، کوئی بھی نہیں فتویٰ دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وہی معاملہ ہے جس طرح کسی باپ سے پوچھا جائے کہ بیٹا پڑھا، اور نہیں کم وقت پڑھا ہی نہیں، حالانکہ وہ 5-7 جماعتیں پڑھا ہوتا ہے۔ باپ کے ذہن میں کیا ہے؟ جو اعلیٰ تعلیم ہے، معیاری تعلیم ہے، وہ پلے نہیں۔ جو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں لا دین ہے، یعنی وہ اعلیٰ دین نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل نہیں۔ یہ نہ ترجمہ کسی محدث نے کیا ہے، نہ آپ بھی نہیں کریں گے۔ کون ہے ہم میں سے جس سے ریاکاری نہیں ہوتی؟ اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الریا شرک، اور ریاکاری شرک ہے۔ اب ریاکاری کرنے والے ہم میں سے کوئی ہے جو کہے کہ میں نے کبھی ریاکاری نہیں کی؟ 100 دفعہ ہم سے ہو جاتی ہے، تو کیا ہم مشرک ہیں؟ مشرکوں والے حکم ہم پر لگیں گے؟ یہ جو فتوے ہیں نا جی، آپ تھوڑے علم کے نتیجے میں بڑے فتووں کی طرف بڑھتے ہیں، یہ ہے معاملہ بہت خطرناک۔ جہاں تک معاملہ گنجائش کا وہاں گنجائش رکھنی ہے، جہاں جس چیز کو شریعت نے جس درجے میں لیا اسی درجے میں رکھیں گے، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔
میں یہ قطن نہیں دعوت دے رہا کہ جی اب یہ تویزوں کا کاروبار شروع کر دیں، خوب کمائی کریں، قوم ساری جو ہے نا اس کو علاج وغیرہ سے چھڑا کر ادھر اپنے پیچھے لگا لے اور پھر آپ کی بلے بلے ہوتی پھرے۔ میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ اعتقاد اللہ پر رکھنا ہے، ایمان اسی کا نام ہے، توحید اسی کا نام ہے۔ بیماری بھی اگر اسی کی مشیت سے آتی ہے تو شفا بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، اسی سے آئے گی۔ یہ ساری چیزیں بہانے ہیں، جس طرح دعا ہے دارو ہے، اس طرح دم ہے، اس طرح تعویذ ہے، لیکن اس کو زیادہ پروموٹ کرنا، پھیلانا، کاروبار بنانا یہ بھی نہیں، لیکن اس کے جواز سے بالکل منکر ہونا اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو وہ جو منکر ہونے کا معاملہ ہے وہ مجھے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مناسب نہیں دکھائی دیتا، اس لیے میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ بہرحال سب سے بہتر راستہ کیا ہے کہ جتنے بھی یہ معاملے ہیں آپ کے، ان کے لیے نبی علیہ السلام سے مسنون ذکر اذکار ثابت ہیں۔ صبح یہ پڑھیں، شام کو یہ پڑھیں، اس کے لیے یہ پڑھیں، اس کے لیے یہ پڑھیں، تو وہ ذکر اذکار جو ہیں وہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ یہ دکھ تکلیف پریشانیاں، یہ شیطانی وسوسے جو ہیں، شیطان کی طرف سے جو سلسلے ہیں، اسی طرح جو جادو ٹونا وغیرہ ہے، نظر ہے، یہ ساری چیزیں شریعت تسلیم کی ہیں۔ شریعت کو ماننے کے ناطے ہم میں سے ہر ایک ان باتوں کو تسلیم کرنا چاہیے اپنے ایمان عقیدے میں۔ بعض سورہ جن قرآن میں موجود ہے، جنوں کو نہیں مانتے، یہ سید کا ڈولہ بھی جن ہے ہی نہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہے نا، یہ پھر بندے کو دوسری گمراہی پہ لے جاتی ہیں۔ میں اس لیے بار بار ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں، بیلنس پہ رہیں، اعتدال پہ رہیں، خیر پہ رہیں، اللہ ہمیں خیر پہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔